بات اپنی منزل تک پہنچ گئی ہے جہاں تک ہم لانا چاہ رہے تھے۔ آپ بھی کامیاب، ہم بھی کامیاب۔ جی اس لیے میں کامیاب کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول نے فرمایا ہے کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ آئیے چلیے دیکھیے وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، کیونکہ یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ جی بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، ورنہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتاتا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مرثیے کی تاریخ کیا ہے، مرثیہ کہاں سے شروع ہوا، مرثیہ یہ لفظ نکلا کہاں سے، یہ لفظ مرثیہ یہ لفظ رسا سے بنا۔ اور اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں، بس میں جلدی سے آپ حضرات کو جہاں تک لانے چاہ رہا ہوں وہاں سے جوڑ کر انشاءاللہ پھر مجلس پورے مکمل طور سے ہوگی، آپ لوگ شروع ہو جائیں گے۔ جی لفظ رسا سے یہ بنا ہے مرثیہ۔ اس مرثیے کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس کا ماضی بہت زیادہ تاریکیوں کے اندر تھا، کیونکہ عرب کے اندر، کیونکہ اردو کی شاعری جو ہے عرب کی شاعری کی مقلد کہی جاتی ہے، اسی کی تقلید میں یہ شاعری ہوئی ہے۔ تو اس وقت مرثیہ کہنے والے شاعر کو بگڑا ہوا شاعر کہا جاتا تھا، جس کے بس کا کچھ نہیں ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ یہ مرثیہ کہہ لیتا ہے، کیونکہ یہ مرثیہ اس طریقے کا نہیں تھا جیسا مرثیہ اب ہے۔ وہ مرثیہ صرف خالی 2 مصروں میں کہا جاتا تھا یا مثنوی کی شکل میں کہا جاتا تھا۔ یہ اس طریقے کے اس کے اجزائے ترکیبی نہیں تھے، نہ اس کے 6 مصروں کے یہ بند تھے، اسی طریقے کی بس خالی اس کی حیت تھی۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ مرثیہ اس ٹائم درباروں سے منسوب تھا، گھروں سے منسوب تھا۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی نے مرثیہ کہہ دیا، کسی نے کسی کے اوپر ستم کر دیا، کسی نے مرثیہ کہہ دیا، کسی کی اونٹنی مر گئی مرثیہ کہہ دیا گیا، کسی کی بکری بیمار ہو گئی مرثیہ کہہ دیا گیا۔ یعنی یہ میں آپ کے سامنے عرب کی تاریخ بتا رہا ہوں جو اس زمانے کے شعراء کی تاریخ تھی، لیکن مرثیہ جو ہے اپنی منزل کمال تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، کیونکہ یہ مرثیہ درباروں میں رہ گیا تھا، لیکن مرثیہ جس دن سے کربلا سے منسوب ہوا اس دن سے اس کو رسائی ادب میں بھی جگہ مل گئی، اس کا ایک معیار بھی ہوا، اس کا ایک مقام بھی ہوا۔ کسی نے اسی لیے کہا تھا نا کہ شاعری کو ملا رتبہ سند میر کے بعد، میر نے پایا ہے رتبہ غم شبیر کے بعد۔ جی جب اس کو یہ 2 مصروں کا ہوتا ہوا چلا آیا، پھر امام حسین سے منسوب ہوا، لوگوں نے سننا شروع کیا۔ اصل میں کوثر بھائی معاملہ یہ تھا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کیونکہ شاعری کے اندر الگ الگ صنفیں ہیں، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، ربائی ہے، غزل ہے، میں کون سی صنف بتاؤں، ہر صنف کے دیوانے الگ تھے، وہ قصیدے کا سننے والا تھا، وہ غزل کا سننے والا تھا، وہ اس کا سننے والا تھا، وہ اس کا سننے والا تھا، تو لہٰذا مرثیہ کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ پر لیکن قسم خدا کی جس ٹائم اس کا اجزائے ترکیبی جب مرتب کیے گئے، میر ضمیر نے اور میر خلیق نے، ان دونوں نے جب اس کا اجزائے ترکیبی مرتب کیے، سب سے پہلے میر ضمیر نے اس مرثیے کو 6 مصروں میں کہا، اور 6 مصروں میں کہنے کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں مسدس کی شکل میں یہ میر ضمیر نے کہا، پھر انہوں نے فوراً مصرع لکھا، وہ لکھ کر کہتے ہیں 100 میں کہوں ایک میں کہوں یہ ورد ہے میرا، 100 میں کہوں ایک میں کہوں یہ ورد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ 100 میں کہوں ایک میں کہوں یہ ورد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ خالی بات یہیں تک کہ نہیں رکی، پھر بھی مرثیہ نے ابھی تک کہ اپنی ٹھیک سے شناخت نہیں بنائی۔ یہ 6 مصروں کے اندر آ گیا تھا، لیکن اپنی شناخت نہیں بنا پا رہا تھا۔ جیسے ہی انیس نے قلم اٹھایا، قلم اٹھانے کے بعد انیس نے جب اس مرثیے کو لکھنا شروع کیا، اس مرثیے کے اندر کہیں سے انیس نے غزل کا رنگ رکھ دیا، تو دبیر نے قصیدے کا رنگ رکھ دیا، تو نسیم نے اس کے اندر جو ہے مثنوی کا رنگ رکھ دیا۔ اب جب آپ نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو یہ خالی مرثیہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، بلکہ پوری شاعری کی تمام صنفوں کو آپ پڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اسی میں آپ کو غزل بھی نظر آ رہی تھی، اسی میں آپ کو غزل بھی نظر آ رہی تھی، اسی میں آپ کو مثنوی بھی نظر آ رہی تھی، اسی میں آپ کو قصیدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ خالی یہیں تک کے بات نہیں رکی، بس میں آ گیا ہوں ندیم بھائی تک۔ جی سنیے، خالی یہیں تک کہ نہیں، آج زمانے میں اگر آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں اور جانے کے بعد آپ لائبریرین سے کہیں، کیونکہ وہ ادب سے تعلق
تعلق رکھتا ہے اس سے آپ جا کر کہیں کہ میں ایک اس طریقے کے شاعر کو پڑھنا چاہتا ہوں جس کی شاعری کے یہاں پر جس کی شاعری میں چوراہوں کا ذکر ہو، گلیوں کا ذکر ہو، بازاروں کا ذکر ہو، تو وہ آپ کو کہے گا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آپ نذیر اکبر آبادی کو پڑھ لیجئے، آپ نذیر اکبر آبادی کو پڑھ لیجئے۔ یا پھر بعد میں آپ جا کر کہیں کہ نہیں میں ایک اس طریقے کے شاعر کو پڑھنا چاہتا ہوں جس کے یہاں پر باغوں کا ذکر ہو، پریوں کا ذکر ہو، جس کے یہاں پر آسیب پایا جائے، جس کی شاعری میں جادو پایا جائے، ایک کہانی ہو جس میں ایک پری ہو، یہ سب چیزیں جس کے یہاں پر پائی جائیں، تو پھر لائبریرین کہے گا آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آپ جا کر جو ہے میر حسن دہلوی کو پڑھ لیجئے، ان کی سحر البیان پڑھ لیجئے، مثنوی ہے اس میں آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا جی۔ پھر بعد میں یا آپ جا کر کہیں کہ میں ایک اس طریقے کے شاعر کو پڑھنا چاہتا ہوں جس کے یہاں پر بھاری بھاری الفاظ ہوں، الفاظ اس طریقے کو ہوں کہ جس طریقے سے پانی موجے بار بار تلاطم میں کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں پھر برابر ہوتی ہوئی چلی جاتی ہیں، میں اس طریقے کے شاعر کو پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو وہ لائبریرین کہتا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے جوش ملیح آبادی کو پڑھ لیجئے، جوش ملیح آبادی کو پڑھ لیجئے۔ خالی اتنا نہیں، اب اگر آپ اس لائبریرین سے کہیں کہ میں ایک اس طریقے کے شاعر کو پڑھنا چاہتا ہوں، مجلس دیکھیں مکمل ہونے جا رہی ہے، یہاں پر جو ہے یہاں پر جو میں نثری گفتگو کر رہا ہوں یہ مکمل ہونے جا رہی ہے، یہاں سے ہمارا ماضی دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جی۔ سماعت کیجئے گا، کیا کہا اگر میں اس طریقے کے شاعر کو پڑھنے چاہتا ہے کہ جس کے یہاں پہ بھاری بھاری الفاظ ہوں، موٹے موٹے الفاظ ہوں، بھاری بھاری اردو کا ایک آہنگ ہو، لفظوں کا ایک آہنگ ہو جو ایک آہنگ پیدا کرتا ہوا چلا جائے، تو ہر لائبریرین کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آپ جوش ملیح آبادی کو پڑھ لیجئے، آپ جوش ملیح آبادی کو پڑھ لیجئے۔ اب اگر آپ جا کر کہیں کہ میں ایک اس طریقے کے شاعر کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کے یہاں پر یہ پتہ چلے کہ ماموں کا بھانجے سے رشتہ کیا ہوتا ہے، بھانجے کا ماموں سے رشتہ کیا ہوتا ہے، چچا کا بھتیجی سے رشتہ کیا ہوتا ہے، بھتیجی کا چچا سے رشتہ کیا ہوتا ہے، ماموں کا بھانجے سے رشتہ کیا ہوتا ہے، بیٹے کا باپ سے رشتہ کیا ہے، بیٹے کا باپ سے رشتہ کیا ہے، باپ کا بیٹے سے رشتہ کیا ہے، نانا کا نواسے سے رشتہ کیا ہے، نواسے کا نانا سے رشتہ کیا ہے، بھائی کا بہن سے رشتہ کیا ہے، بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہے، تو لائبریرین کہے گا تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، لائبریری میں جائیے اور جانے کے بعد میر انیس کو اور مرزا دبیر کو پڑھ لیجئے، ان کے مرثیوں کو پڑھ لیجئے۔ یعنی کیا کہ اگر تمہیں رشتوں کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں رشتوں کی پہچان کرنی ہے تو تمہیں میر انیس اور مرزا دبیر کو پڑھنا پڑے گا۔ بھیا مجھے جملے پلٹ کر کہنے دیجئے، یہ میر انیس اور مرزا دبیر کا پتہ نہیں بتایا جا رہا بلکہ تمہیں کربلا دکھائی جا رہی ہے۔ کل بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی تھی، آج بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی ہے۔ یا جی، کل بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی تھی، آج بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی ہے۔ نوجوانوں آئیے چلیے اب سے 60-70 برس پہلے چلتے ہیں، جو ہمارے ماضی میں خطابت سنی جاتی تھی، جو ذاکری ہوا کرتی تھی، جس کے سبب آج یہ عزاداری یہاں تک پہنچی ہے، یہاں تک پہنچی ہے۔ یعنی تحت اللفظ کی مرثیہ خوانی یہی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس پیغام کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر چلے جائیے گا، کیونکہ ندیم بھائی یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ شیعوں میں شیعہ تلاش کرنا پڑ رہا ہے، شیعوں میں شیعہ تلاش کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے بڑا جملہ کہوں، شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ شاید ہے کہ کوئی میرے جملے تک پہنچ گیا ہو، شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ علم تمہاری میراث ہے، کیونکہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا کہ تم ماننے والے ہو۔ میں جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں، اگر میرا ایک نوجوان بھی اس پہ عمل کرے گا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ علم تمہاری میراث ہے، علم تمہاری میراث ہے، کیونکہ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے تم ہو۔ لیکچرر بنو، پروفیسر بنو، ٹیچر بنو، منسٹر بنو، ڈی ایم بنو، سب کچھ بنو، لیکن ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم لیکچرر بعد میں ہو، شیعہ پہلے ہو، تم پروفیسر بعد میں ہو، شیعہ پہلے ہو، تم ڈین بعد میں ہو، شیعہ پہلے ہو، تم وی سی بعد میں ہو، تم شیعہ پہلے ہو۔ میں نے جو پیغام دیا اسی پیغام کی عکاسی کرتے ہوئے ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے کہ جس کے یہاں پر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک عہدہ بھی ہے، ایک منصب بھی ہے،
منصب بھی ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے، علم بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں چیئرمین بعد میں ہوں، شیعہ پہلے ہوں، میں کوئی بھی عہدیدار بعد میں ہوں، شیعہ پہلے ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ تمام عہدے اور ہیں، امام حسین کا ذاکر ہونا اور ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ہونا اور ہے۔ آئیے چلیے، میری مراد ہے جناب عزت مآب ندیم زیدی صاحب چیئرمین نوگاوا سادات سے کو آئیں اور تحت اللفظ کی مرثیہ خوانی سے آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ میں ان کے ہی استقبال میں مصرع پڑھ دیتا ہوں کہ شاعر تھے، مفکر تھے، نبی سے پہلے، سرور نواب شاعر تھے، مفکر تھے، نبی سے پہلے، تھی اور زبان عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر کوئی بولا ہی نہ ہو جیسے علی سے پہلے۔ آپ حضرات کے سامنے ہیں جناب ندیم زیدی صاحب، صلوات پڑھیں آپ حضرات بآواز بلند۔ ذاکر سے بھی بلند ہے سامع کا مرتبہ، ذاکر سے بھی بلند ہے سامع کا مرتبہ، اس فرش پر رسول بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں۔ اور ایک شاعر جو میں تقریباً ہر سال یہاں پہ دیکھتا ہوں، جناب جرار اکبر آبادی صاحب، کہتے ہیں کہ اپنے اصحاب سے شبیر عاشور کی شب، اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب، چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے، اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے۔ فاتحہ۔ جناب نسیم امروہی صاحب کا مرثیہ پیش کروں گا، اور نسیم امروہی صاحب میر انیس اور مرزا دبیر کے لیے کیا کہتے ہیں، ایک بند میں سماعت فرمائیے کہ انیس کون خدیو سخن خدائے سخن، انیس کون خدیو سخن خدائے سخن، دبیر شاہ سخن خالق بنائے سخن، دبیر شاہ سخن خالق بنائے سخن، انہی کے جسم پہ زیبا تھی بس قبائے سخن، انہی کے جسم پہ زیبا تھی بس قبائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، نشانہ ایک تھا گو مختلف کمانیں تھیں، نشانہ ایک تھا گو مختلف کمانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا یہ دو زبانیں تھیں۔ وہ جناب قاسم کی شان میں جب مرثیہ لکھتے ہیں تو ان کے بھائیوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، کزنز کا، کہ کیا با وفا رفیق شہ ذی وقار تھے، کیا با وفا رفیق شہ ذی وقار تھے، جرار تھے، جری تھے، اطاعت چار تھے، حق تو یہ ہے کہ حق پہ فدا تھے، نثار تھے، مانند ماہ عابد شب زندہ دار تھے، رونق فضائے بزم شہ جز وہ کل ہوئے، شب کو چراغ تھے، صحرائی تو گل ہوئے۔ کئی جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے
ایسے میرے نانا جان کو بھی نہ ملے، ایسے میرے بابا جان کو بھی نہ ملے، کہ ایسے تو خود رسول کے انصار بھی نہ تھے، ایسے تو خود رسول کے انصار بھی نہ تھے، غم میں گھرے تھے، غم میں گرفتار بھی نہ تھے، غم میں گھرے تھے، غم میں گرفتار بھی نہ تھے، بے چارگی میں عاجز و ناچار بھی نہ تھے، ارے معصوم تو نہ تھے پر گناہ گار بھی نہ تھے، معصوم تو نہ تھے پر گناہ گار بھی نہ تھے، اللہ ہم نشین شہ ارجمند تھے، بس انتہا یہ ہے کہ خدا کو پسند تھے، ہیں ان مجاہدوں کے شرف خلق پر جلی، ہیں ان مجاہدوں کے شرف خلق پر جلی، سب جانثارے دل برے پیغمبر و علی، ثابت قدم دلیر نمازی سخی ولی، ارے ساونت سرفروش بہادر دھنی بلی، راہ وفا میں بے شے جرت کے مرد تھے، اور دونوں جہاں میں بعد اماموں کے فرد تھے، نعرہ درود۔ چہروں پہ انبساط بھی ماتم کی گرد بھی، چہروں پہ انبساط بھی ماتم کی گرد بھی، ہونٹوں پہ حرف شکر بھی اور آہ سرد بھی، دل میں وغا کا جوش بھی، امت کا درد بھی اور مقصد کا اہتمام بھی، عزم نبرد بھی، آنکھوں میں سوز حق کے شرارے لیے ہوئے، اور ابرو میں لا فتح کے اشارے لیے ہوئے، نعرہ درود۔ ارے سطوت وہ تھی، سطوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، سطوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، جرأت وہ تھی کہ پیاس میں جینے سے سیر تھے، بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے، اور یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے، یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے، ارے کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے، ارے باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے، باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے، تو راہ عمل میں تیغ زنی کی جو تھی امنگ، شوق عروس مرگ میں چہرے تھے لال رنگ، تنتے تھے بار بار جو سج کر صلاح جنگ، اور دیتے تھے داد ٹوٹ کے بندے قبائے تنگ، دیتے تھے داد ٹوٹ کے بندے قبائے تنگ، سینہ سپر تھے جانے امیر و حنین کے، حافظ کتاب کے تھے محافظ حسین کے، حافظ کتاب کے تھے محافظ حسین کے، راہ عمل میں تشبیہات دیکھیے انشاءاللہ اس مرثیے میں خوب محظوظ، راہ عمل میں تیغ زنی کی جو تھی امنگ، شوق عروس مرگ میں چہرے تھے لال رنگ، تنتے تھے بار بار جو سج کر صلاح جنگ، اور دیتے تھے داد ٹوٹ کے بندے قبائے تنگ، سینہ سپر تھے جانے امیر و حنین کے، حافظ کتاب کے تھے محافظ حسین کے، نعرہ درود۔ تھے اقربائے شاہ بھی جرأت میں بے عدیل،
ارے کیسے ان کی مثال مل جاتی جب ہم لوگ 1400 سال بعد سننے کے بعد حق پر جان دینے کو فدا رہتے ہیں اور باطل کی کسی بھی طاقت سے خدا نہ خواستہ ہٹنے کو تیار نہیں. تو وہ جو براہ راست ان سے کلامات سن رہے تھے کہ تھے اقربائے شاہ بھی جرت میں بے عدل، مسلم کے دونوں لخت جگر مہوش و جمیل، مثل پدر، اب غور فرمائیے صاحب، مثل پدر عقیل، جناب مسلم کے والد کا نام عقیل، مثل پدر عقیل تو جد کی طرح، مثل پدر جلیل تو جد کی طرح عقیل، اور خو میں حسن کمال میں استاد جبرائیل، ارمان تھا وغا کا شہادت کی چاہ تھی، اور قبضوں پہ ہاتھ فوج عدو پر نگاہ تھی، قبضے پہ ہاتھ فوج عدو پر نگاہ تھی. تو زینب کے لال بھی تھے شجاعت میں بے مثال، زینب کے لال بھی تھے شجاعت میں بے مثال، دادا کی آن بان تو نانا کی چال ڈھال، آگے بڑھے جوانوں سے گو کے تھے خرد سال، لڑ کر دکھا گئے اسد اللہ کے کمال. غل تھا سپاہ میں کہ یہ نگاہیں ولی کی ہیں، غل تھا سپاہ میں کہ نگاہیں ولی کی ہیں، اور رن بولنے لگا کہ یہ ضرب علی کی، رن بولنے لگا کہ یہ ضرب علی کی ہیں. تو فوجوں پہ گل رخوں کے جھپٹنے کو دیکھیے، فوجوں پہ گل رخوں کے جھپٹنے کو دیکھیے، غصے میں آستین الٹنے کو دیکھیے، پے ہم صفیں الٹ کے پلٹنے کو دیکھیے، پے ہم صفیں الٹ کے پلٹنے کو دیکھیے، ارے بچوں کی ہٹ پہ فوج کے ہٹنے کو دیکھیے، بچوں کی ہٹ پہ فوج کے ہٹنے کو دیکھیے، فوجوں پہ گل رخوں کے جھپٹنے کو دیکھیے، غصے میں آستین الٹنے کو دیکھیے، پے ہم صفیں الٹ کے پلٹنے کو دیکھیے، اب بچوں کی ہٹ پہ فوج کے ہٹنے کو دیکھیے. ہے بردبار بھی یہ بہادر غضب کے ساتھ، اور غصے میں ہیں بھرے ہوئے لیکن ادب کے ساتھ. غصے میں ہیں بھرے ہوئے لیکن ادب کے ساتھ. تو قاسم کی تھی وہ شان، قاسم کی تھی وہ شان کہ صدقے تھے شیخ و شاب. شیخ بزرگ کو کہتے ہیں، شباب جوان بچوں کے لیے. قاسم کی تھی وہ شان کہ صدقے تھے شیخ و شاب، بھیگی ہوئی مسیں خبر آمد شباب، وہ عارض سبیش جلالت میں آفتاب، اور 13 برس کے سن میں تھے جیسے ابو تراب. وہ عارض سبیش قاسم کی تھی وہ شان کہ صدقے تھے شیخ و شاب، بھیگی ہوئی مسیں خبر آمد شباب، وہ عارض سبی جلالت میں آفتاب، اور 13 برس کے سن میں تھے جیسے ابو تراب. بحر جہاد، غور سمجھیے، بحر جہاد صورت حیدر تنے ہوئے، حوروں کے اشتیاق میں دولہا بنے ہوئے، حوروں کے اشتیاق میں دولہا بنے ہوئے. وہ حسن وہ جمال کہ صدقے پہ کمال، بل ابروؤں کے تیغ ید اللہ کی مثال، آئی نئے شباب محمد ہر ایک خال، اور ملتا ہوا
رسول کی صورت سے بال بال، ملتا ہوا رسول کی صورت سے بال، ہم شبیہ پیغمبر کہتے ہیں نا، ملتا ہوا رسول کی صورت سے بال بال، تیور وہی ملے، تیور وہی ملے، وہی بینا نظر ملی، اور پیغمبری نبی کو اسی شکل پر ملی نہ، پیغمبری نبی، نعرہ درود۔ وہ شان، وہ شکوہ علمدار خوش خصال، جعفر کی آن بان تو حمزہ کی چال ڈھال، بازو شیخ بطول کے محسن علی کے لال، وہ شیر ذوالجلال یہ شمشیر ذوالجلال، بیت سماع فرمائیے، بیت خزانہ ہے، وہ شیر ذوالجلال یہ شمشیر ذوالجلال، بچپن سے ہم رکاب شہ بے نظیر تھے، اور گویا نبی کے ساتھ جناب امیر تھے، گویا نبی کے ساتھ جناب امیر تھے، نعرہ درود۔ کہ پائے تھے اہل بیت کے گھر نے عجب چراغ، 16 پہر کی پیاس میں یہ گل تھے باغ باغ، تا ظہر ان کی بو سے معطر رہے دماغ، پھر فاطمہ کا چاند تھا اور ان گلوں کا داغ، ایک دو پہر میں شاہ کی بستی اجڑ گئی، عالم کے پیشوا سے جماعت بچھڑ گئی، تو مقتل میں سب حسین کے یاور ہوئے شہید، نور نگاہ مسلم بے پر ہوئے شہید، عباس باوفا کے برادر ہوئے شہید، بنت علی کے چاند سے دل بر ہوئے شہید، جان حسن سے پھر تو نہ دم بھر رکا گیا، اور دیکھا جو بھائیوں کا لہو جوش آ گیا، تو سنیے وفائے قاسم ذی جاہ گل بدن، سنیے وفائے قاسم ذی جاہ گل بدن، کرنا نہیں ہے ذکر عروسی دم مہن، اس رنگ میں نیا ہے یہ افسانہ کہن، جس میں ہو دو فریق وہ زیبا نہیں سخن، جس میں ہو دو فریق وہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بس نکاح کا یا شادی کا کہاں موقع تھا، جس میں ہو دو فریق وہ زیبا نہیں سخن، اہل نظر کو شک ہے عروسی کے باب میں، ہم کیوں لکھیں ضعیف روایت شباب میں، اہل نظر کو شک ہے عروسی کے باب میں، ہم کیوں لکھیں ضعیف روایت شباب میں، نعرہ درود۔ اللہ جس میں کہ شک نہیں وہ روایت بیان کریں، جس میں کہ شک نہیں وہ روایت بیان کریں، ماں سے حسن کے لال کی رخصت بیان کریں، پیاسے کے بچپنے کی شجاعت بیان کریں، اور دل پائے مال ہوں وہ شہادت بیان کریں، غل ہو کہ ہائے جان حسن خون میں بھر گئے، اور پورے جوان ہونے نہ پائے کہ مر گئے، شبر کا چاند کاہش غم سے ہلال ہے، شبر کا چاند کاہش غم سے ہلال ہے، ملتی نہیں رضا یہ تردد کمال ہے، مادر بھی بے قرار پسر بھی نڈھال ہے، اور بیٹھے ہیں سر جھکائے یہ حزن و ملال ہے، بیٹے کو چاہ ہے کہ شہادت حصول ہو، اور ماں کی یہ آرزو میرا ہدیہ قبول ہو، اور لخت جگر سے کہتی ہیں یہ زوجہ حسن، ارے مانگو چچا سے رن کی رضا میرے گل بدن، 2 لال صدقے کر کے ہوئی سرخرو بہن، بھائی کے گھر سے کچھ نہیں فدیہ دم مہن، گو مجھ کو سب سے دل بر زہرا عزیز ہے،
یہ کہہ نہ دے اسے کوئی بیٹا عزیز ہے۔ قاسم نے کی یہ عرض کہ ہم خود ہیں بے قرار اور دیتے نہیں امام امم اذن کارزار، یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں امو ہر ایک بار، تم تو میرے اخی کی نشانی ہو میں نثار۔ روئے گی ماں جو خون میں بھرنے کو بھیج دوں، اکبر یہاں رہیں، دیکھیے غیرت داری دیکھیے، اکبر یہاں رہیں تمہیں مرنے کو بھیج دوں۔ کیوں اماں جان ٹھیک ہے کیا شہ کا یہ خیال، ہم سے بچھڑ کے ہوگا آپ کو ہوگا غم و ملال، کیا روئیے گا لاش پہ بکھرا کے سر کے بال۔ ماں اشک پی کے بولی نہیں میرے نونہال، ہرگز نہ میں کروں گی عزا اپنے لال کی، اور سیکھا ہے صبر میں نے بھی صحبت میں آل کی۔ بولے کہ ہاں یہی ہے یقین ہم کو اماں جان، پھر بھی یہ عرض ہے کہ نہ ایک اشک ہو رواں۔ دھڑکا یہ ہے کہ غم سے جو کی آپ نے فغاں، رو دیں کہیں نہ دیکھ کے آنسو شہ زماں۔ پالا ہے ہم کو ناز اٹھا کر امام نے، میں صدقے روئیے گا نا امو کے سامنے۔ ارے خود شہ سے کہہ کے ہم کو دلا دیجئے رضا، یعنی سفارش کر دیجئے، جب اذن دیں امام امم آپ دیں دعا، اور مقتل میں ہوں جو ہم شہ مظلوم پر فدا، رکھیے نا دل پہ ہاتھ بھی، رکھیے نا دل پہ ہاتھ بھی، رونے کا ذکر کیا۔ فوجیں ہوں خوش تو کہیے کہ شکر الہ ہے، اور باجے بجیں تو جانیے قاسم کا بیاہ ہے۔ اور دیکھیں حضور جب میرے شملے کو تار تار، صحرا سمجھ کے دل کو مسرت ہو بار بار، اور پرخون لباس کو یہ سمجھیے گا میں نثار، اور شادی کا جامہ پہنے ہے بیٹا وفا شعار، رو کر رلائیے گا نہ شاہ غیور کو، اماں ہمارے سر کی قسم ہے حضور کو۔ تو یوں درفشاں ہوئے تو گلے مدعا ملا، مادر نے کی وسعی کہ اذن وغا ملا۔ ایک ایک کے گلے سے وہ یوسف لقا ملا، اور حضرت ملے تو دل نے کہا اب خدا ملا۔ اور چومے قدم جو شاہ کے اس نور عین نے، پہنا دیا حسن کا امامہ حسین نے۔ تو اٹھا پہن کے سبز امامہ جو گل بدن، اٹھا پہن کے سبز امامہ جو گل بدن، دھوکا ہوا کہ آ گئے فردوس سے حسن۔ بھائی کو یاد کر کے جو لائے شہ زمن، غم سے پچھاڑیں کھانے لگیں شاہ کی بہن۔ دیکھی جو شان سب حسن خوش خصال کی، اور مادر بلائیں لینے لگیں اپنے لال کی۔ پردہ اٹھا کے در سے جو نکلا وہ گل ازار، حاضر تھا آستان مبارک پر راہوار۔ عباس نے رکاب کو تھاما بصد وقار، اور بازو پکڑ کے خود شہدی نے کیا سوار۔ بازو پکڑ کے خود شہدی نے کیا سوار، رو کر پکاریں زینب ناچار الوداع، اور سونپا خدا کو اے میرے جرار الوداع۔ تو مجرے کو غم ہوا جو یہ سن کر وہ نور عین، فرتے علم سے رہ گئے دل تھام کر حسین۔ گھوڑے کی باغ لے کے مثال شہ حنین، رن کو چلے ابھار کے سینہ بزیب و زین۔ اس آن بان سے سوئے لشکر رواں ہوئے، اور غل تھا کہ لو علی و ولی پھر جواں ہوئے۔ نعرہ درود۔ کہ تھا ہو بہو شباب شہ لا فتح کا رنگ، تھا ہو بہو شباب شہ لا فتح کا رنگ، ہے بس سے جس کی اڑنے لگا اشقیا کا رنگ۔ ملبوس سبز میں حسن مجتبیٰ کا رنگ، اور چہرے پہ غیظ میں شہ گلگوں قبا کا رنگ۔
رخ کو نگاہ قہر نے جلوہ نیا دیا، اور اس سورہ برات نے دولہا بنا دیا، اس سورہ برات نے دولہا بنا دیا۔ تو پہنچا جو اس شکوہ سے رن میں وہ گل ازار، روبے چری سے ڈر کے ہٹی فوج نابکار، نعرے کیے تو گونج گیا دشت کارزار، اور کیتی کو زلزلے نے صدا دی کہ ہوشیار، غل تھا نزول قہر خدائے قدیر ہے، اور بھاگو کہ یہ صدائے جناب امیر ہے، بھاگو یا نعرہ یہ تھا کہ آل رسول کریم ہوں، دل بندے گوشوار عرش عظیم ہوں، ہیرا جسے چٹایا تھا اس کا یتیم ہوں، قاسم ہے نام جانے قسیم و نعیم ہوں، ہے میرے بازوؤں میں خدا کے ولی کا زور، اور پہنچا ہے ہاتھوں ہاتھ حسن سے علی کا زور، پہنچا ہے ہاتھوں ہاتھ حسن سے علی کا زور۔ ارے ڈنکا ڈنکا اذاں کا جس نے بجایا ہے وہ علی، ڈنکا اذاں کا جس نے بجایا ہے وہ علی، کلمہ تمہیں بھی جس نے پڑھایا ہے وہ علی، ایمان کا اوج جس نے بڑھایا ہے وہ علی، اور باطل کا زور جس نے گھٹایا ہے وہ علی، ہر مارکے میں فتح مبی ان کے ساتھ ہے، اور جو ہے خدا کا ہاتھ ظفر اس کے ہاتھ ہے۔ نعرہ درود۔ عالم میں ہر ولی کے جو والی ہے وہ علی، عالم میں ہر ولی کے جو والی ہے وہ علی، بعد از نبی جو خلق سے عالی ہیں وہ علی، بعد از نبی جو خلق سے عالی ہے وہ علی، جو چاند ہو کے نقص سے خالی ہے وہ علی، خود اولیاء بھی جن کے موالی ہے وہ علی، قرآن گواہ ہے اس کا ہے اور جبرائیل بھی، قرآن گواہ اس کا ہے اور جبرائیل بھی، حیدر کے دوستوں میں ہے شامل خلیل بھی۔ نعرہ درود۔ تو دین خدا کا جان، دین خدا کا جسم نبی، جان ہے علی، دین خدا کا جسم نبی، جان ہے علی، توڑے ہیں جس نے بت وہ مسلمان ہیں علی، دوش نبی کی رحل کا قرآن ہے علی، اور مومن خدائے پاک ہے ایمان ہے علی۔ اعزاز رتبہ اسد حق کو دیکھیے، مصدر پہ غور کیجئے، مشتق کو دیکھیے کہ اوروں کو یہ وقار، اوروں کو یہ وقار میسر نہ ہو گئے، بندے سرے رسول کے ہم سر نہ ہو گئے، دنیا کے لوگ ساقی کوثر نہ ہو گئے، دنیا کے لوگ ساقی کوثر نہ ہو گئے، ارے دم تھا اگر تو فاتح خیبر نہ ہو گئے، امت میں آپ سے کوئی اولا نہ ہو سکا، ارے کتنے ولی بنے کوئی مولا نہ ہو سکا۔ امت میں آپ سے کوئی اولا نہ ہو سکا، کتنے ولی بنے کوئی مولا، تو مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام،
مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام حلالی علی کا نام، نام خدا ہے اس میں جلالی علی کا نام، اور لاشوں سے رن کو پاٹ دے خالی علی کا نام، لاشوں سے رن کو پاٹ دے خالی علی کا نام۔ ہمت بڑھی تو دل سے علی کو ولی کہا، اور انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا۔ انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا۔ تو تم کیا ہو؟ مانتے ہیں علی کو بڑے بڑے، تم کیا ہو؟ مانتے ہیں علی کو بڑے بڑے، ایسے ہزار مار کے جھیلے کلے کلے، کی سیر عرش فرش نبی پر پلے پلے، اور پھینکا اکھاڑ کر در خیبر کلے کلے۔ قائم تھے آپ مرضی رب جلیل پر، سر عرش پر تھا پاؤں پرے جبرائیل پر، سر عرش پر تھا پاؤں پرے جبرائیل پر۔ تم کیا ہو؟ تو کیا یاد اب نہیں وہ علی کی لڑائیاں؟ کیا یاد اب نہیں وہ علی کی لڑائیاں؟ لاکھوں کی دستگیر نے توڑی کلائیاں، دست خدا کی پھر وہی دکھلائے گھائیاں، اور جھانکو گے قبر وہ تمہیں دیں گے جھکائیاں، جھانکو گے قبر وہ تمہیں دیں گے جھکائیاں۔ دادا کی طرح ماہر طرز جہاد ہیں، اور چوٹیں منجھی ہوئی شہ مرداں کی یاد ہیں، چوٹیں منجھی ہوئی شہ مرداں کی یاد ہیں۔ تو دعویٰ ہے کچھ تو کھینچ لو تیغیں، دعویٰ ہے کچھ تو کھینچ لو تیغیں، ہنر دکھاؤ دامن سمیٹو، آؤ بڑھو آستیں چڑھاؤ، گھوڑے دباؤ گھوڑے بڑھاؤ، جم کے لڑو ایڑیاں جماؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھپٹو نظر ملاؤ۔ ہم پہچانتے ہیں ہم تمہیں، جیسے دلیر ہو اور رن میں قدم جمے تو یہ جانے کے شیر ہو۔ تو سن کر جو اس رجس کو بڑھی فوج بدخصال، جھوما فغا کے جوش میں تن کر حسن کا لال، قبضے کو انگلیوں نے جو چوما دمے جلال، اور ایک کاٹھی سے تیغ نکلی کہ قرآن سے نیک فال، دیکھا جو رن کو تن کے حسام اصیل نے، اور دم کی پروں سے ناد علی جبرائیل نے، دم کی پروں سے ناد علی جبرائیل نے۔ تو بڑھ کے ہر طرف سے عدو نے کیے جو وار، زیغم علی کی شان سے جھپٹا پئے شکار، چمکی جو فوج شام میں شمشیر آبدار، اور غل تھا کہ ہے یہ آئینہ بردار ذوالفقار۔ بیت سمجھ فرید کہ دیکھیں وہ آ کے دور حسن جن کو یاد ہے، دیکھیں وہ آ کے دور حسن جن کو یاد ہے، یہ دوسرے امام کا پہلا جہاد ہے۔ چمکی جو فوج شام میں شمشیر آبدار، غل تھا بڑھ کے ہر طرف سے عدو نے کیے جو وار، زیغم علی کی شان سے جھپٹا پئے شکار، اور چمکی جو فوج شام میں شمشیر آبدار، اور غل تھا کہ ہے یہ آئینہ بردار ذوالفقار، اور دیکھیں وہ آ کے دور حسن جن کو یاد ہے، یہ دوسرے امام کا پہلا جہاد ہے۔ وہ گونجنا ہے زبر کا،
وہ گونجنا ہے زبر کا دشتے قتال میں، وہ ڈر سے اب تری سپہ بد خصال میں، وہ مشورے گریز کے فوج زلال میں، اور وہ تیغ تیز میان سے باہر جلال میں، بجلی سی کون کر جو یہاں اور وہاں گئی، دل چرخ پر چڑھا تھا کہ دیکھوں کہاں گئی۔ تو دشمن کا خود کاٹ کے سر سے نکل گئی، خون پی کے حلق بانی شر سے نکل گئی، زخمی کی آہ بن کے کمر سے نکل گئی، زخمی کی آہ بن کے جگر سے نکل گئی، دل میں جو نجی لگا تو کمر سے نکل گئی، دل میں نجی لگا تو کمر سے نکل گئی، اور پھیرا جو رخ تو اور بھی تلوار پھر گئی، پھیرا جو رخ تو اور بھی تلوار پھر گئی، عاشق سے جس طرح نگہ یار پھر گئی۔ تو وہ گل بدن جو ناز سے آئی سپاہ میں، وہ گل بدن جو ناز سے آئی سپاہ میں، زخموں کے پھول کھلنے لگے رزم گاہ میں، تھی ناریوں کی بھیڑ جہنم کی راہ میں، اور لاکھوں کو اس نے لوٹ لیا ایک نگاہ میں، لاکھوں کو اس نے لوٹ لیا ایک نگاہ میں، بسمل کا جان و مال لیا، بسمل کا جان و مال لیا، دین لے گئی، اب باہیں گلے میں ڈال کے دل چھین لے گئی۔ تو گل کھل گئے جدھر کو وہ رنگی ادا گئی، وہ مر مٹا جسے وہ گلے سے لگا گئی، دریا دلی بھی وقت روانی دکھا گئی، اور زخمی کیا جسے اسے پانی پلا گئی۔ ارے کیوں، غور سے سنیے گا، کیوں کر سخی نہ ہوتی بنی ہاشم کی تیغ ہے، کیوں کر سخی نہ ہوتی بنی ہاشم کی تیغ ہے، تقسیم آب کرتی ہے قاسم کی تیغ ہے، تقسیم آب کرتی ہے قاسم کی تیغ ہے، تقسیم آب کرتی ہے تقسیم۔ گل کھل گئے جدھر کو وہ رنگی ادا گئی، وہ مر مٹا جسے وہ گلے سے لگا گئی، دریا دلی بھی وقت روانی دکھا گئی، اور زخمی کیا جسے اسے پانی پلا گئی۔ ارے کیوں کر سخی نہ ہوتی بنی ہاشم کی تیغ ہے، ارے تقسیم آب کرتی ہے قاسم کی تیغ ہے، ارے ڈوبی ہوئی ہے آب میں، ڈوبی ہوئی ہے آب میں یہ شعلہ بار تیغ، آدھا کے زخم سینکتی ہے آبدار تیغ، تیرے نظر بنی ہے دمے کارزار تیغ، اور گھونگٹ میں ہے دلہن کے جواہر نگار تیغ، اڑ کر ہر ایک پہ جاتی ہے پر تولتی نہیں، ارے ایک ہاتھ کی زباں ہے مگر اڑ کر ہر ایک پہ جاتی ہے پر تولتی نہیں، ایک ہاتھ کی زباں ہے مگر۔ نعرہ درود۔ تو وہ تیغ، وہ تراش، وہ توسن، وہ کی ترک و تاز، جس کی روش جہاد میں مقبول کارساز، وہ سینہ فراخ تو گردن دراز، وہ پیش و پس، وہ سم، وہ کنوتی، وہ زین و ساز، آزا کے حسن پر کبھی زیور پہ ناز ہے، اس ساز خوشنما پہ ازل سے بھی ساز ہے۔ تو بدلے کنوتیاں تو اسد ڈر کے ہو غزال، یعنی گھوڑا اگر کنوتیاں بدلے تو شیر ہرن بن جائے، بدلے کنوتیاں تو اسد
ڈر کے ہو غزال، ارے چوٹی کمر سیاہ ہو جو لکھوں ثنائے یال، یہ کیوں کہوں کہ بدر ہے سم نال ہے ہلال، یہ کیوں کہوں کہ بدر ہے سم نال ہے ہلال، اور یہ کیوں نہ میں کہوں کہ ہے یہ جانثار آل۔ کھائے تھے تیر اس نے بھی خالق کی راہ میں، ارے شامل ہے اس کا خون بھی ہر سجدگاہ میں۔ نعرہ درود، ایک باواز بلند صلوات اللہ۔ نعرہ حیدر۔ آندھی کی گود میں ہے یہ توسن پلا ہوا، بجلی کی رو میں نال کا لوہا گلا ہوا، سانچے میں سم کے فتنہ محشر ڈھلا ہوا، اور جھپٹا یہ جس طرف کو نزول بلا ہوا، جھپٹا یہ جس طرف کو نزول بلا ہوا، جس سمت تیغ لے گئی شاخ چل دیے، اس نے کیا حلال دل اس نے مسل دیے، اس نے کیا حلال دل اس نے مسل دیے۔ تو دونوں نے دشمنوں کو سزا دی جدا جدا۔ اب وہ جنگ آ رہی ہے جس جنگ کا آپ کو انتظار ہے۔ دونوں نے دشمنوں کو سزا دی جدا جدا، ہل چل میں آشنا سے ہوئے آشنا جدا، تن سے جو سر جدا تھا تو سر سے گلا جدا، اور بیٹوں سے باپ سے ہوئے دل ربا جدا۔ آغوش کے پلوں سے ہزاروں جدا ہوئے، ازرق کے 4 لال تھے چاروں جدا ہوئے، ازرق کے 4 لال تھے چاروں جدا ہوئے، بیٹوں کی موت سے تھا شقی کا عجیب حال، بیٹوں کی موت سے تھا شقی کا عجیب حال، غصے سے کانپتا تھا جسد بیت کی مثال، دیوانہ بن گیا تھا جو غم سے وہ بدخصال، بکھرے ہوئے تھے بال تن و دوش پر وبال، غصے سے آنکھ بادئے گلگوں کا جام تھیں، اور زلفیں دراز سر پہ مصیبت کی شام تھیں، ہوش و حواس میں جو نہ تھا دشمن رسول، چلا کے بیٹوں تھا ولولہ بھی جنگ کا، خوف و ہراس بھی، فتح و ظفر سے یاس بھی، عزت کا پاس بھی، ٹوٹی تھی دل کے ساتھ میں ہمت بھی آس بھی، اور چہرے کا رنگ بن کے اڑے تھے حواس بھی، اور بیٹوں کی موت سوئے سقر دم میں لے چلی، اور دل کی لگی شقی کو جہنم میں لے چلی۔ آندھی کا جیسے بہتا ہے جھونکا وہ یوں بڑھا، دیوانہ بن کے صورت جوش جنوں بڑھا، جرأت کے ناز میں جو بصبر و سکون بڑھا، فربا شکار دیکھ کے زیغم کا خون بڑھا۔ جیسے دیکھا نا بڑھیا شکار، فربا شکار دیکھ کے زیغم کا خون بڑھا، اور چلائی موت اب یہ شقی زیر ہو گیا، ارے شیر خدا کے شیر کا دل شیر ہو گیا۔ ہوش و حواس میں جو نہ تھا دشمن رسول، چلا کے فرط غیظ میں کہنے لگا جہول، اے طفل تیرے واسطے بے دم ہے دل ملول، چیدہ تھے باغ دہر میں میرے چمن کے پھول، نور نگاہ چھٹ گئے گھر بے چراغ ہے، زخمی یہ دل نہیں میرے پھولوں کا داغ ہے، جوش میں وفور غضب سے میرا لہو، رہ رہ کے یاد آتے ہیں پہم و جنگ جو، اب انتقام چاروں کا
لے گا یہ شعلہ خو، عباس ہیں حسین ہیں اکبر ہیں اور تو۔ اب انتقام چاروں کا لے گا یہ شعلہ خو، عباس ہیں حسین ہیں اکبر ہیں اور تو۔ سننا یہ تھا کہ شیر کی چتون پہ بل پڑے، سننا یہ تھا کہ شیر کی چتون پہ بل پڑے، آنکھوں سے غیظ و قہر کے چشمے ابل پڑے۔ فرمایا بس خاموش، طریقے بیاں سنبھال، یہ کن کے نام لیتا ہے ظالم، زباں سنبھال۔ اکبر سے کیا لڑے گا، ادھر آ سینہ سنبھال، پہلے ہماری ضرب کا بارے گراں سنبھال۔ اور بیت سمائیے، بیت سمائیے، پہلے ہماری ضرب کا بارے گراں سنبھال۔ ارے شہ کا تو ذکر کیا، شہ کا تو ذکر کیا، وہ رسول قدیر ہیں، ارے چھوٹے چچا بھی آج جناب امیر ہیں، چھوٹے چچا بھی آج جناب امیر ہیں۔ تو جانے مجتبیٰ سے لڑے، کیا تیری مجال، ہم شکر مصطفیٰ سے لڑے، کیا تیری مجال، اور عباس باوفا سے لڑے، کیا تیری مجال سلطان کربلا سے لڑے، کیا تیری مجال، کافی ہوں تیرے واسطے گو خرد سال ہوں، میں بھی کنندے در خیبر کنال، میں بھی اب تک رہا حجاب میں رو پوش فتنہ گر، جب کھائے چار داغ تو سینہ کیا سپر۔ تو کیا لڑے گا، تو کیا لڑے گا ہم سے بلا او زبو سیر، تیرے پسر دکھا گئے ہم کو تیرا ہنر، تیرے پسر دکھا گئے مجھ کو تیرا ہنر۔ بدذات گھر لٹا کے بھی تو بے حیا رہا، اب بیٹوں کو رن میں بھیج دیا خود چھپا رہا۔ بیٹوں کو رن میں بھیج دیا خود چھپا رہا۔ ارے رونے کی بات کیا ہے کہ بیٹے گزر گئے، اچھا ہوا کہ تیری بلا لے کے مر گئے، دوزخ کی سیر کو تیرے نور نظر گئے۔ ارے کیا چار چشم تھے کہ تجھے کور کر گئے، کیا چار چشم تھے کہ تجھے کور کر گئے۔ ہو آرزو تو داغ جگر کی دوا ملے، ہو آرزو تو داغ جگر کی دوا ملے، تو بھی سقر میں اپنے دلاروں سے جا ملے۔ ارے جھنجلا کے تیغ کھینچ لی اس نے بھی برق دم، جھنجلا کے تیغ کھینچ لی ظالم نے برق دم۔ اب دیکھیے جیسے حمایتی بڑھتے ہیں نا، کوثر بھائی کی لڑائی ہو گئی تو جو ان کے حمایتی ہیں ادھر سے بڑھیں گے، اور جو ان کے دشمن کی سامنے ہوگا تو اس کے حمایتی ادھر سے۔ تو جھنجلا کے تیغ کھینچ لی ظالم نے برق دم، فوجیں بڑھیں دل اس کا بڑھانے کو دم بدم۔ یہ کر پکارے علمدار ذی حشم، ہاں میری جان جم کے لڑو دیکھتے ہیں ہم، ہاں میری جان جم کے لڑو دیکھتے ہیں ہم۔ وہ وار ہوں جو خاص خدا کے ولی کے ہیں، اور دشمن بھی مان جائیں کہ پوتے علی۔ پہنچی خیام میں جو یہ عباس کی صدا، پہنچی خیام میں جو یہ عباس کی صدا، ڈیوڑی سے دیکھنے لگی سب آل مصطفیٰ۔ قاسم کی ماں نے کھول کے سر کو یہ کی دعا، ظالم پہ فتح یاب ہو یا رب یہ محلقہ، رہ جائے آبرو سر سبز ہو
سرسبز ہو کمائی میری 13 سال کی، رہ جائے آبرو زن بیوہ کے لال کی۔ تو مصروف تھیں دعا میں یہاں زوجہ حسن، وہاں پھلنے پھولنے لگا شبر کا گل بدن، ہر بار وقت رد و بدل بولتا تھا رن، ہے افتخار حیدر و صفدر یہ صف شکن۔ چھایا ہوا تھا روب جری آشکار پر، چھایا ہوا تھا روب جری نابکار پر، اور عباس داد دیتے تھے ہر ایک وار پر۔ چھایا ہوا تھا روب جری نابکار پر، عباس داد دیتے تھے ہر ایک وار پر۔ تو وہ طفل گل ہزار سے اہل دغل کی جنگ، ایک نازنی سے شہرے آفاق یل کی جنگ، بدر و احد کی جنگ کہوں یا جمل کی جنگ، ارے وہ خاتمے کے وار، وہ پہلے پہل کی جنگ۔ لڑکے سے لڑکے نام وہ اپنا ڈبو گیا، اور شبر کا لال کھیت میں سرسبز ہو گیا۔ نعرہ درود۔ آیا تھا بحر جنگ بڑی دھوم دھام سے، دعویٰ یہ تھا لڑوں گا امام انام سے، بھاگا دپک کے شاہ کے ادنا غلام سے، ارے اب کیا کہے گا جا کے شقی فوج شام سے، تھم جا ہمیں شکست تو دے لے ابھی نہ جا، تھم جا ہمیں شکست تو دے لے ابھی نہ جا، ارے بیٹوں کا انتقام تو لے لے ابھی نہ جا۔ نعرہ درود۔ یہ سن کے اور تیز چلا وہ ڈرا ہوا، یہ سن کے اور تیز چلا وہ ڈرا ہوا، مل مل کے سوئے جانے حسن دیکھتا ہوا۔ غازی نے باغ اٹھائی تو گھوڑا ہوا ہوا، اور مارا وہ بغ کے وار کہ موذی فنا ہوا، مارا وہ بغ کے وار کہ موذی فنا ہوا۔ ریتی کو جسم گھوڑے کے قدموں کو سر دیا، ریتی کو جسم گھوڑے کے قدموں کو سر دیا، اور قاسم نے ایک وار میں تقسیم کر دیا، قاسم نے ایک وار میں تقسیم کر دیا۔ تو تکبیر ہاتھ اٹھا کے کہی جو بکر و فر، اے مرحبا پکارے علمدار نامور، اکبر نے بیویوں کو دیا مزدہ ظفر، ماں سن کے بولی شکر خداوند بحر و بر، کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا، اب بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا۔ تو جیسے خوشی کے موقع پہ آنسو نکلتے ہیں، تو آنسو خوشی کے آنکھوں سے سب کے ہوئے رواں، آنسو خوشی کے آنکھوں سے سب کے ہوئے رواں۔ زینب پکاری فتح مبارک ہو بھابی جان، زینب پکاری فتح مبارک ہو بھابی جان، جیتا تمہارے لال نے رن وقت امتحان، مشہور تھا سپاہ گری میں یہ پہلواں، ارے مارا بڑے عدوِ شہ کربلائی کو، بھیا حسن بھی دیکھتے کاش اس لڑائی کو، بھیا حسن بھی دیکھتے کاش اس لڑائی کو۔ تو باتیں یہ ہو رہی تھیں حرم میں کہ ایک بار قاسم پہ مل کے ٹوٹ پڑی فوج نابکار، سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبو شعار، اور چاروں طرف سے پڑنے لگے تشنہ لب پہ وار، ہر بے لیے تھے قرب میں جو بس شعور تھے، اور پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے۔ تو نرغا وہ شامیوں کا وہ ایک غیرت قمر، بالے وہ آس پاس وہ تیغیں قریب سر، نیزے چبوئے دل میں لعینوں نے اس قدر، شبر کے نو نہال کا ٹکڑے ہوا جگر، اور تیروں سے سب چھنا ہوا، تن گل بدن کا تھا اور قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا، اور زہرا کی تھی فغاں کہ نہ بچے کو اب ستاؤ مسموم کا
جگر ہے نہ تیغیں اسے لگاؤ، میرے حسن کی ہے یہ کمائی کوئی بچاؤ، بیٹی ہوں میں تمہارے پیمبر کی رحم کھاؤ، دے دو مجھے یہ لال کہ غم کی ستائی ہوں، میں تم سے بھیک مانگنے جنت سے آئی ہوں۔ زہرا تو کر رہی تھیں یہ نوحہ بحال زار، اور ناگاہ ظلم کی ہوئی برچھی جگر کے پار، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا طفل گل ہزار، عباس کو طلب کے پکارا جگر فگار، وقت آ گیا کہ اوج شہادت حصول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، لو امو جان فاطمہ کے گھر سے ہوشیار، ارے مرتے ہیں ہم رسول کے دلبر سے ہوشیار، ہم شکل مصطفیٰ میری مادر سے ہوشیار، ارے سبت نبی بطول کی دختر سے ہوشیار، غم میں میرے طلب کے نہ باہر نکل پڑیں، اور خیمے سے ماں پھوپھی نہ کھلے سر نکل پڑیں، اور جلتی زمین پر جو ہوا غش و محلقہ، فوج عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا، ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا، میری کمائی نیک لگی شکر کبریا، بچے پہ مہر میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی، لو بیبیوں برات چڑھی میرے لال کی، اور سن کر یہ بین رونے لگے شاہ بیر و بر، رن کو چلے پٹک کے امامہ برہ نصر، ہمراہ تھا پسر بھی برادر بھی نوحگر، اور نالے یہ تھے کہ ہائے میرے غیرت قمر، اور منہ نثار جانے برادر کدھر گئے، تم بھی حسن کا داغ حراج کر گئے، اور پہنچے جو لاش ابن حسن پر بحال زار، دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بدچار، غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار، للکار کر بڑھے صفت شیر کردگار، بھاگے عدو تو اور بھی نقشہ بدل گیا، ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا، روتے ہوئے قریب جو آئے شہ خدا، دیکھے تمام عزوے بریدہ جدا جدا، ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا واہ محمدہ، امت کا یہ سلوک تو دیکھو پے خدا، ابن حسن کی جان پہ صدمے گزر گئے، لو نانا جان قاسم ناشاد مر گئے، ارے اپنی ابا یہ کہہ کے بچھائی زمین پر، سب چن لیے پڑے تھے جو آزا ادھر ادھر، کاندھے پہ لاش لے چلے عباس نامور، روتے ہوئے حسین بھی پہنچے قریب در، آواز دی کہ بیاہ کی حسرت نکال لو، لو بھابی جان اپنی امانت سنبھال لو، یہ کہہ کے گھر میں لاش جو لائے شہ خدا، بیٹے کی جو مراد تھی ماں نے وہی کیا، لاشے کے پاس شکر کا سجدہ کیا ادا، واللہ صبر فاطمہ زہرا دکھا دیا، اتنا کہا کہ شاد کیا خوب باپ کو، ارے قاسم بنے یہ بیاہ مبارک ہو، اب تم سے جو قول ہار چکی ہے یہ دل ہزیں، ماں اب تلک خاموش ہے، اے میرے محجبیں شبیر آپ روتے ہیں میری خطا نہیں، تم جلد بول اٹھو نہ روئیں امام دین، گرتے ہیں خاک پر شہ صفدر سنبھال لو، ماں صدقے امو جان کو اٹھ کر سنبھال لو، اور رونے سے شہ کے روتی ہے سب مصطفیٰ کی آل، بنت علی نے لاش پہ کھولے ہیں سر کے بال، روح حسن بھی روتی ہے اے میرے نونہال، اب کس طرح سے دل کو سنبھالے یہ خستہ حال، رونا بھی شاق ضبط بھی مجھ سے محال ہے، اماں کو تیرے سر کی قسم کا خیال ہے، اور سن کر یہ بین غیر بھی روتے تھے زار زار، ماں تھی مگر بپا سے وصیت نہ اشک بار، ارے زہرا کی لاڈلی نے صدا دی کہ میں نثار، لو بھابی تم بھی رو لو کہ دل کو ملے قرار، یہ لال ناصر پسر بو تراب ہے، ایسے شہید کے لیے رونا ثواب ہے، کھانے لگی یہ سن کے پچھانے وہ نیک نام، سر رکھ کے منہ پہ بیٹے کو رو کر کیا کلام، سب پیارے تیری وفا کی ثنا خواہ ہیں خاص و عام، زینب بھی مدح کرتی ہیں اٹھو کرو سلام، ہے فخر و ناز
تم پہ علی کے گھرانے کو، دکھلا دی میرے شیر کی طاقت زمانے کو، ارے سیدانیوں کے گود کے پالے جواب دے، ماں لاش کو گلے سے لگا لے جواب دے، اپنے چچا کے چاہنے والے جواب دے، بیوہ کے گھر کو کون سنبھالے جواب دے، ارے 13 برس کی تھی جو کمائی وہ کھو گئی، ہے میں پال پوس کے بے آس ہو گئی۔ جزاؤکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا سید الشہداء کے۔ بار الہ تو ہماری اس مختصر سی عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات لاولد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی غلامی کا شرف عطا فرما، پرچم اسلام کو بلندی و کامرانی عطا فرما۔ ماتم حسین۔